حضرات و حاضرین، سترے سے کیا مراد؟ سترہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے اپنے سامنے رکھتا ہے۔ لاٹھی بھی ہو سکتی ہے، وہ دیوار بھی ہو سکتا ہے، وہ ستون بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جس کے ذریعے سے انسان اپنی نماز کی حفاظت کرے، اس کو آڑ بنائے، اسے سترہ کہتے ہیں۔ سترہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ سترہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کی حفاظت کر سکے۔ جب کوئی شخص اپنے سامنے سترہ رکھتا ہے تو اس کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری یہ باؤنڈری ہے، کوئی سامنے سے نہ گزرے۔ تو سترے کا پہلا مقصد نماز کی حفاظت۔ سترے کا دوسرا مقصد خشوع و خضوع کی حفاظت۔ جب انسان سامنے سترہ رکھتا ہے تو اس وقت پھر اس کی توجہ منتشر نہیں ہوتی۔ سترے کا مقصد خشوع و خضوع کا تحفظ ہے۔ سترہ رکھنے کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ باور کروائے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور سترہ رکھنا یہ ایک ادب کی علامت ہے، اور نمازی کے سامنے سے گزرنا یعنی آگے سے گزرنا یہ ایک بے ادبی ہے۔ تو سترہ یہ حد ادب کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح سترہ رکھنا اس کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اجر پانا ہے۔ اور آخری سترہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی نظم و ضبط، کہ جب نمازی کے سامنے سترہ موجود ہوگا تو جو لوگ سترے کے آگے سے گزرنا چاہیں وہ گزر سکتے ہیں۔ اگر سترہ نہیں رکھیں گے تو اس سے نظم کے اندر خرابی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے اور نمازی کی نماز کے اندر خلل آئے۔ سترے کی اہمیت کیا ہے؟ شریعت میں سترے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قام احدکم یصلی، جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھنے لگے تو وہ آگے سترہ رکھے۔ جس کے الفاظ ہیں مثل آخرۃ الرحل، پالان کی پچھلی لکڑی کی مانند وہ کوئی چیز رکھ لے اور اس کو آڑ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سترے کا اہتمام کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک جو ستون تھا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ان کا یہ عمل تھا کہ وہ یبتدرون الی السواری، وہ ستونوں کی طرف لپکتے تھے نماز پڑھنے کی۔ تو سترے کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کیا سترہ فرض ہے؟ دیکھیے بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ سترہ فرض ہے، جس میں امام شوکانی ہے، اسی طرح دیگر اہل علم کا موقف، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سترہ سنت موقدہ ہے، اس کو فرضیت کا درجہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ جمہور اہل علم کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بغیر نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ فرض درجے کا نہیں۔ اہل علم کے درمیان بہرحال اختلاف ہے، بعض وجوب کے قائل ہیں، بعض استحباب کے قائل۔ ہمارے مطابق راجح یہی ہے کہ سترہ جو ہے یہ مستحب۔ سترے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کے الفاظ ہیں، پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر سترہ ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً 1.5 فٹ لمبی چیز ہو، اور وہ لمبائی کے اندر امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان کے اندر اس بات کو واضح کی ہے کہ سترہ جو ہے وہ بالطول لمبائی کی صورت میں ہونا چاہیے، چوڑائی کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تقریباً 1.5 فٹ لمبی جو ہے وہ کوئی لاٹھی رکھ لیں، کوئی چیز آپ رکھ لیں، اتنا سترہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کیا سترے کے قریب کھڑا ہونا چاہیے؟ سترہ کتنی مقدار پہ رکھنا چاہیے، یعنی کتنی دور آپ سترہ رکھ سکتے؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سینہ سہل سے ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے اور دیوار کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ ممر الشاۃ، بکری کے گزرنے کا جو ہے وہ فاصلہ ہوتا تھا۔ اہل علم کے نزدیک تقریباً 3 ہاتھ یہ فاصلہ بنتا ہے جو انسان نمازی اور سترے کے درمیان ہونا چاہیے، یعنی کہ سترہ بہت قریب ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی ہے کہ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، کہ نمازی سترے کے قریب۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ سترے کے قریب کھڑا ہو، سترہ دور رکھنا اس کے لیے صحیح نہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر سترہ آگے موجود نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ حضرات یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے سامنے سترہ نہیں تو پھر لوگ اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں ایک موقف تو یہ ہے کہ مطلقاً اس کے آگے سے کوئی بھی نہیں گزر سکتا، یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے، 1 صف 2 صف 3 صف، آپ اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے۔ بعض اہل علم کی یہ رائے کوئی اتنی معقول نہیں۔ دوسرا رائے بعض اہل علم کی یہ ہے کہ پتھر پھینکنے کے برابر آپ اس سے آگے گزر سکتے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ نیز پتھر پھینکنے کا جو معاملہ یہ بھی مجہول ہے، ایک طاقتور بندہ پھینکے ایک کمزور پھینکے، تو یہ کوئی معیار نہیں۔ اس میں راجح موقف وہ یہ ہے کہ اصل میں جو انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کی جو حد ہے وہ اس کی سجدے والی جگہ، تو اس کی لمٹ سجدے والی جگہ تک ہے، اس سے آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے تو وہ گزر سکتا، اور یہی صحیح بات ہے اور اس میں یہ آسانی۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ کے اور دیوار کے درمیان بکری گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا، یعنی اتنا فاصلہ۔ اس میں اہل علم نے استدلال کی ہے کہ سترہ رکھنے کی جگہ تک انسان کا تصرف ہے، انسان وہاں تک، اگر
اگر کوئی شخص اس سے آگے سے گزرتا ہے اس کو مار نہیں کہتے، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر گزرنے والا اس کے آگے سے گزرے تو مار رن کا لفظ بالکل سامنے بولا جاتا ہے، یعنی سجدے اور آدمی کے درمیان والی جگہ۔ اس میں یہی راجح ہے، علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے اس کو راجح قرار دیا، شیخ محمد بن صالح العثیمین کا یہی فتویٰ ہے، اسی طرح محدث عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ نے فتاوی میں اسی کو راجح قرار دیا، اور اسی طرح علامہ سنانی نے سبل میں اور شیخ امین اللہ شاوری حفظہ اللہ نے فتاوی دین الخالص میں اسی کو راجح قرار دیا۔ یہی مناسب ہے کہ اگر سترہ نہیں ہے تو اگر کوئی بندہ اس کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی سجدے والی جگہ کے آگے سے گزرے، اس کی اجازت، اور اسی کی طرف دلائل جو ہیں وہ ہماری توجہ مبذول کرواتے۔ کیا امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے؟ بالکل، امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بلوغت کے قریب تھا اور میں ایک گدی پر سوار ہو کر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے، یصلی بمنن الی غیر جدار، آپ کے سامنے کوئی اور چیز تھی، دیوار کے علاوہ کوئی اور چیز۔ کہتے ہیں کہ میں گدی پر سوار تھا، میں صف کے کچھ حصے سے گزرا، یعنی صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، آپ امام تھے، تو میں صف کے کچھ حصے سے گزرا اور میں نے اپنی گدی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی اور میں نماز میں شامل ہو گیا، مجھ پر کسی نے انکار نہیں کی۔ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے سامنے کوئی سترہ تھا، کوئی چیز تھی، اور صحابی جو ہے وہ گدی کے اوپر سوار تھے اور وہ صف کے کچھ حصے سے گزرے، تو ان کی نماز پر کسی نے، ان کے اس عمل پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ امام کا سترہ مقتدی کو کافی ہے۔ اب امام نے آگے سترہ رکھا ہوا ہے تو مقتدی کو الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا سترہ مسجد میں بھی رکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، صحرا کے اندر بھی رکھیں، مسجد کے اندر بھی رکھیں۔ مسجد میں سترہ رکھنے کی دلیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، بلکہ آپ کا عمل ہے، آپ قاعدہ ایک ستون کے پاس اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کرام یبتدرون الی السواری، ستونوں کی طرف لپکتے تھے، تو وہ مسجد کے ستون ہوتے تھے تو وہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے، تو مسجد کے اندر بھی سترہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج۔ کیا عورت گدھا یہ آگے سے گزرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے؟ دیکھیے اس بارے میں یہ ہے کہ اگر سترہ رکھا ہوا ہے تو پھر نماز ختم نہیں ہوتی، باطل نہیں ہوتی، اور اگر سترہ نہیں رکھا ہوا تو پھر اہل علم کا اختلاف، بعض اہل علم کہتے ہیں اس سے نماز ٹوٹ جاتی، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اجر و ثواب میں کمی آتی ہے، خشوع و خضوع کے اندر کمی آتی ہے، جس سے اجر جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 سال کھڑا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کے آگے سے گزرے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، یصلی بمنن الی غیر جدار، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ منا میں دیوار کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو اس حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں غیر جدار، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں لے کر آئے اور انہوں نے اس پر جو باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے، اور امام صاحب کا رجحان اس چیز کی طرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف کر کے نماز پڑھا رہے، یعنی کہ آگے کوئی چیز تھی، دیوار نہیں تھی، دیوار کے علاوہ کوئی چیز تھی، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان اسی طرف ہے، جیسا کہ شارحین نے اس بارے میں وضاحت کی ہے کہ امام بخاری اصل میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے تھے یصلی بمنن الی شیء غیر جدار، کوئی چیز تو تھی لیکن دیوار نہیں تھی، یعنی کوئی چیز آگے تھی، کیونکہ جو لفظ غیر ہے یہ کسی سابق کی صفت ہوتا ہے، اس لیے آگے کوئی چیز تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان یہ تھا کہ آگے کوئی چیز تھی، اسی لیے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ صف کے بعد حصے سے گزرے اور کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ آگے سترہ موجود تھا، جبکہ دوسری طرف امام بہقی رحمہ اللہ وہ اس کا معنی غیر کا معنی نفی کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اس کو نفی محض سمجھا، یعنی من غیر سترۃ۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے انہوں نے اس چیز کو نقل کیا، جیسا کہ امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں ذکر کیا کہ من غیر سترۃ، کہ آگے کوئی چیز نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہے کہ آگے سترہ تھا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہے کہ آگے سترہ موجود نہیں تھا۔ میں نے اس بارے میں اہل علم سے سوال کیا، جس میں شیخ محترم عبد الرحمن ضیاء حفظہ اللہ تعالیٰ، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو رجحان ہے وہی زیادہ مضبوط ہے، اللہ اعلم۔